بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ایک دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتے ہیں۔ کاش میں اس قبر میں دفن کیا جاتا۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا۔ اس کے چچا نے اس کی پرورش کی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو چچا نے اونٹ بکریاں غلام دے کر اس کی حیثیت کے مطابق اس کو آزاد کر دیا۔ اس نے اسلام کے متعلق سنا تو دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار نہ کر سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس گئے تو اس نے چچا سے کہا، مجھے برسوں انتظار کرتے کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کا حال وہی پہلے جیسا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا، دیکھ، اگر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا۔ تیرے بدن پر چادر اور تہم بندر ساری کی ساری چیزیں تجھ سے اتروا لوں گا۔ اس نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور ہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو چکا ہوں۔ اب آپ کا جو منشا ہے آپ اس کو کر گزریں، اور جو کچھ میرے قبضے میں ہے، مال و زر وغیرہ، آپ سب کچھ سنبھال لیجئے، لے لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہیں دنیا میں چھوڑ کے چلے جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے یہ کہہ کر چچا کے دیے ہوئے کپڑے بھی لوٹا دیے اور ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھ لی، پھر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں مومن ہو چکا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے کچھ دے دیجیے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا۔ اس نے کمبل پھاڑا، آدھا تہمت بنا لیا اور آدھا اوپر کر لیا اور مدینے کی طرف چل پڑا۔ یہ انسان صبح صبح مسجد نبی میں پہنچا اور ٹیک لگا کر انتظار کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو اسے دیکھا، پوچھا، کون ہو؟ کہا، میرا نام عبد العزہ ہے، فقیر و مسافر ہوں، طالب ہدایت ہو کر آپ کے در پر آ پہنچا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ یوں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھتے اور دن بھر عجب ذوق و شوق اور خوشی سے پڑھا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ تو نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا کہ دوسروں کی قرات میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی، میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہوگے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ آپ کو بخار چڑھا اور آپ انتقال فرما گئے۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کی کیفیت دیکھی۔ رات کا وقت تھا۔ پہلے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اترے اور پھر ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی لاش کو قبر میں رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی قبر میں اترے اور ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، اپنے بھائی کو میرے قریب کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھیں اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ، میں ان سے راضی ہوا اور تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں اس قبرستان میں دفن کیا جاتا کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی۔ بحوالہ مدارج النبوہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 90۔